کہ کبھی آپ نے سوچا کہ والدین اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں یا اپنی خواہشوں سے؟ یہ سوال آپ کو عجیب سا لگ سکتا ہے، لیکن شاید ہماری زندگی کے بہت سے المیے اسی سوال میں پوشیدہ ہیں۔ اس پر غور کیجیے کہ یہ سوال کیوں اٹھ رہا ہے۔ سارے ہی والدین اپنے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ خواہش فطری خواہش ہے، یہ کوئی انہونی خواہش نہیں ہے، اور یہ خواہش خوبصورت بھی ہے۔ لیکن ایک لمحہ بچے کی زندگی میں ایسا آتا ہے، والدین کی زندگی میں ایسا آتا ہے جب کامیابی کی تعریف بچہ نہیں کرتا، والدین کرتے ہیں۔ والدین کیوں کرتے ہیں؟ کہ جب وہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ان کی راہ پہ چل رہا ہے، ان کی خواہشوں کا احترام کر کے چل رہا ہے، اور وہیں سے مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں۔ ہر بچے کی پرورش کرنا ماں باپ کا حق ہے، ورنہ بچہ آگے چل ہی نہیں سکتا۔ لیکن پرورش اور خواہشات میں بڑا فرق ہے۔ بعض اوقات حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے، وہ پرورش نہیں، خواہشات کی تکمیل ہوتی ہے۔ ہم اپنی ادھوری خواہشوں کو بچوں کی زندگی میں دوبارہ زندہ کرنا چاہتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان کی اپنی شخصیت پس منظر میں چلی جاتی ہے۔ یعنی آپ کی خواہشات، والدین کی خواہشات، ان کی بزرگوں کی خواہشات کے نتیجے میں ان کی بچوں کی اپنی خواہشات، جو اپنی ول ہے، جو فری ول ہے، وہ مر جاتی ہے، وہ زندہ نہیں رہتی۔ ہر بچہ، یہ قدرت ہے، الگ مزاج رکھتا ہے۔ اس کائنات میں ڈائیورسٹی ہے، سب پھل ایک رنگ کے نہیں ہیں، تمام جانور ایک رنگ کے نہیں ہیں، تمام انسان ایک رنگ کے نہیں۔ اسی طرح مزاج کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کا مزاج الگ بنایا ہے۔ جو والدین ہوتے ہیں ان کے بچوں کا بھی جو مزاج ہوتا ہے وہ ان سے الگ ہوتا ہے۔ وہ الگ خواب لے کر اس دنیا میں آتے ہیں، وہ اپنے خوابوں کی اپنے لحاظ سے تکمیل چاہتے ہیں، لیکن جب اس پر دوسروں کے خواب رکھ دیے جائیں، ان کے دلوں میں، ان کے ذہنوں میں، ان کے خوابوں کو تباہ کر والدین اپنے خواب رکھ دیں، تو وہ بچہ پڑھتا ضرور ہے، وہ بچہ جو اپنے خوابوں کی تکمیل کے لیے نہیں پڑھتا، بلکہ وہ والدین کی، دوسروں کے خواب کی شکل میں وہ بڑھتا ہے۔ قرآن مجید نے ایام جاہلیت کے ایک ایسے جرم کو ہمیشہ کے لیے بے نقاب کیا تھا جسے انسانیت کبھی نہیں بھلا سکتی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ قیامت کے دن اس معصوم بچی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس جرم میں قتل کی گئی تھی۔ اس آیت پہ سوچئے گا، آج کوئی اپنے بچوں کو زندہ دفن نہیں کرتا، اور شاید اس زمانے میں بھی نہیں کرتا۔ لیکن ایک سوال پھر بھی باقی ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی انا، اپنی سماجی حیثیت اور اپنی نامکمل خواہشوں کے نیچے اپنے بچوں کی شخصیت کو دفن کر دیتے ہیں، اپنی شخصیت کو پروان چڑھانے کے لیے ان کی شخصیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ جسمانی قتل نہیں، لیکن شخصیت کے دب جانے سے روح کا قتل ہے، ان کی روحوں کا قتل ہے، اور یہ ایک بڑا المیہ ہے اس سوسائٹی کا۔ ماں باپ کی خواہشات کے احترام میں ڈاکٹر بن جاتا ہے، لیکن اس کے اندر کا جو مصور ہے وہ مر جاتا ہے، وہ انجینئر بن جاتا ہے، لیکن اس کے اندر جو موسیقی سے لگاؤ تھا وہ موسیقی کی طرف جانا چاہتا ہے، ایک موسیقار بننا چاہتا تھا، اس کی روح جو ہے موسیقی کے لیے خاموش ہو جاتی ہے، بے رنگ ہو جاتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب انسان زندہ رہتا ہے مگر اس کی اصل شناخت نہیں کھو جاتی ہے۔ زندہ کیا رہتا ہے؟ بظاہر زندہ رہتا ہے۔ کیتھارسس نعمان شوق کی نظم ہے۔ یقیناً اس کیفیت کو نعمان شوق نے اپنی نظم کیتھارسس میں انتہائی گہرے استعاروں کے ذریعے بیان کیا ہے۔ آئیں اب مذکورہ نظم کو سنتے ہیں۔ یہاں میں کیتھارسس نظم پڑھنے سے پہلے چاہوں گا کہ کیتھارسس اور ٹیکسس ہے، یہ ایک دوسرے سے ان کا ایک بڑا قریبی رشتہ ہے۔ نفسیات میں ایک دوسرے سے یہ گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ یہ دونوں انسانی ذہن کے جو جذبات کو سنبھالنے کی دولت طریقوں کو ظاہر کرتے ہیں۔ ایک جذبات کو جمع کرتا ہے، دوسرا جذبات کو باہر نکالتا ہے۔ بنیادی فرق جذبات کا جمع ہونا بنام جذبات کا اخراج۔ ان کے تعلق کو سمجھنے کے لیے بیٹری کی مثال لیں۔ بیٹری کو چارج کرنا یہ کیتھیکسس ہے۔ اپنے ذہنی اور جذباتی توانائی کو کسی خارجی سوچ چیز پر
کسی خارجی سوچ، چیز یا انسان پر مسحور کر دینا. بیٹری کو خالی کرنا یہ کیتھارسس ہے. ذہن میں جمع شدہ جذباتی دباؤ کو اچانک پوری طرح باہر نکال دینا یہ کیتھارسس ہے. تطہیر کا عمل بھی اسے آپ کہا جاتا ہے. اس پس منظر میں چاہوں گا کہ آپ نعمان شوق کی نظم کیتھارسس سنیں. ہم انہیں پالتے ہیں اپنے بچوں کی طرح، اپنا خون پلا کر، اپنے حصے کا رزق کھلا کر. انہیں سیر کراتے ہیں میلے ٹھیلے اور بازاروں کی، اپنی انگلی تھما کر. کبھی انہیں زرق برق لباس پہنا کر چھوڑ دیتے ہیں گھنے جنگل میں بے تحاشا رقص کرنے کے لیے. کبھی کہتے ہیں ندی کے کنارے پھسلن بھری ڈھالان پر دوڑ کر تتلیاں پکڑنے کو اور قہقہا لگاتے ہیں ان کے گر جانے پر. کبھی انہیں کہتے ہیں چاند کی بنجر زمیں پر گلاب کی کاش کرنے کے لیے، اور پھر سوگوار ہونے کا ڈھونگ کرتے ہیں ان کی محرومیوں پر. اور جب اکتا جاتے ہیں اس کھیل سے، برف کے سفید کفن میں لپیٹ کر رات کے ہیبتناک اندھیرے کی خبر میں سلا دیتے ہیں اپنی خواہشوں کو ہمیشہ کے لیے، اور لطیفے سنانے لگتے ہیں دوستوں کو. امید ہے کہ آپ کو آج کی گفتگو اور نظم کیتھارسس پسند آئے گی. اگر یہ پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کرنا چاہیں شیئر کیجیے. آپ کا یہاں قیمتی وقت صرف کرنے کا بہت بہت شکریہ. آواز و پیشکش سراج الدین.